اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے، اور وہ اس اسٹیج تک کیوں پہنچے ہیں، کس انداز میں پہنچے ہیں، کیا مشکلات آئی ہیں، ساری کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام بھی ہوتے ہیں جن سے ہم اسلام کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نعت خواں حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج اتفاق سے دو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. پہلے تو ہمارے ساتھ اورنگزیب صاحب ہیں جو کہ مختلف پروگرامز میں ہمارے ساتھ تشریف لاتے رہتے ہیں. آئیے آپ کی اورنگزیب صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں، پھر جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم اورنگزیب صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ جی. جب بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں الحمدللہ آپ ٹائم نکال کے تشریف لاتے ہیں. آپ کی محبتیں ہمیشہ سلامت رہیں اور یہ ہمیں یاد بھی رہتی ہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی یہ محبتوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جو دوسری گیسٹ موجود ہیں پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھیں، ہم نے ان سے کلام سنا. آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے کیونکہ وہ بہت عرصے سے کلام پڑھ رہی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے انہیں سنا ہے. اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا، عزتوں سے نوازا. میری مراد محترمہ سیدہ نظامی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. میں پروگرام کا آغاز تو کر چکا ہوں. گفتگو کا آغاز میں لیڈیز فرسٹ والا سلسلہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں آپ سے کرنا چاہوں گا. نعت شریف ہر انسان پڑھ لیتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا انداز کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ میں بھی کہ وہ کچھ سینئر اساتذہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، سینئر اساتذہ سے سیکھتے ہیں، سینئر اساتذہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یقیناً آپ نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا، نہیں سیکھا تو کسی کو دیکھ کے سیکھا ہوگا. تو وہ کون سے نعت خواں تھے جن سے آپ متاثر ہوئیں، اور وہ وقت کون سا تھا جب سے آپ نے نعت شریف پڑھنے کا آغاز کیا؟ بتائیے گا. جی اسکول لائف سے ہی ہم لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے نعت خوانی میں، کیونکہ ہمارے کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے رہتے تھے. تو اسی طرح جب کالج لیول پہ پہنچے تو منیبہ شیخ، فصیح الدین سہروردی جی یہ ہمارے ججز ہوا کرتے تھے. تو یہ کون سے سن کی بات ہے جی؟ کافی پرانی بات ہے، تقریباً 96-97 کی بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہم لوگ اس وقت کالج میں ہوتے تھے. ہمارے بی ایس سی پارٹ 1 کا جو تھا وہ تھا. تو جب بھی میں نعت خوانی کے اس میں لیتی تھی حصہ تو فصیح الدین سہروردی صاحب جب مجھے دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے فرسٹ پرائز تو تم لے گئی. وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے؟ وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ بس ان کو پتہ تھا کہ ایک انداز بیاں جو ہے، ایک پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور میں بھی بہت مشکل نعتیں سلیکٹ کرتی تھی. اچھا، جیسے ابھی آپ یہاں بھی کر رہی تھیں، میں نے کہا جی ابھی اس کو رہنے دیں، دوسرا کلام پیش کیجیے گا. ماشاءاللہ، مطلب یہ شروع سے آپ کی یہی عادت ہے؟ شروع سے جی. تو پھر وہ اس زمانے میں سہیل رانا کا بھی ایک پروگرام ہوتا تھا تو اس میں مونا مختار ہوتی تھیں. میں تو بچہ ہوں، مجھے نہیں پتا. نہیں ہم لوگ تو کالج لیول کی بات کر رہے ہیں. باتیں کر رہی ہیں. اورنگزیب بھائی جانتے ہوں گے شاید ایسا کچھ تھا. نہیں ویسے اس کو جو ہے نا کمپٹیشن میں ہرانا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اس سے بھی میں نے فرسٹ پرائز ون کیا. اچھا ماشاءاللہ. تو بہت یہ بھی 96-98 کی بات ہے کوئی؟ ہاں یہ اتنا ہی ہے، مطلب 2000 کے قریب ہی کی کہانی ہے ساری نا. اگر آپ 2005 کے بعد کی بات کریں تو وہ مجھے سمجھ آئے گی کیونکہ اس وقت میں میڈیا مین ہوا تھا 2004 میں. تو آپ پیچھے کی باتیں کریں وہ بھی اچھی بات ہے. مطلب سیکھ کے ان سے پھر منیبہ شیخ صاحبہ ہمارے گھر بھی آئی تھیں. تو آپ متاثر کس طرح خاں سے ہیں؟ فیمیل کا بتائیے گا اور ایک میل کا بھی بتائیے گا. فیمیل میں تو منیبہ شیخ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور میل حضرات میں؟ اور میل میں تو کافی سارے ہیں. ایک فصیح الدین سہروردی ہے، اور ایک ہمارے وہ جو کافی پرانے ہیں جن کا نام آپ نے بتایا تھا پی ٹی وی پہ جو آ رہے ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ان سے بھی. اور ایک وہ تھے جنہوں نے وہ پڑھا تھا مدینے کا سفر ہے، اور میں نے صدیق اسماعیل صاحب. ہاں وہ اس وقت تو بہت فیمس تھے. وہ ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی ہیں وہ. اچھا میں خیال ابھی اتنی نعتیں نہیں پڑھتے وہ. نہیں ابھی بہت فیمس ہیں، سینئر ہیں، ہر جگہ ان کا نام چلتا ہے. اچھا بالکل آپ سے بات ہو گئی، میں اس کو اور کنٹینیو کروں گا. اورنگزیب صاحب جیسا کہ سیدہ نظامی صاحبہ کے فیوریٹ ثنا خواں ہیں فصیح الدین سہروردی صاحب اور منیبہ صاحبہ، تو میں جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ پرانے ہی ہیں، تو آپ کے فیوریٹ ثنا خواں کون تھے؟ دو نام بتائیے گا پلیز. ابھی ایک نام
तस्करे में आया कारी भाई सफर काजी साहब का नाम आया, आपने पहले भी बताया था जी। काजी साहब का नाम आया। इसके अलावा अवैस रज़ा काजी साहब का जिक्र है। मरहूम थे ना, क्या नाम है इनका, हुसैनी साहब, जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब, ये सब और भी माशाल्लाह काफ़ी नाम ऐसे हैं जिनके सुन के अच्छा लगा और सुन पढ़ने का शौक़ हुआ। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत से नाम लिए, एक नाम मेरे ख्याल से आप दोनों से मिस हो गया। वो नाम ऐसा है कि वो जिस दौर की आप बात कर रही हैं उस दौर के वो हीरो थे। हीरो सारे ही हैं, सारे नाथवां, वो हीरा भी थे साथ साथ। वो मैं नाम लेने लगा हूँ, अलहाज खुर्शीद अहमद साहब। तो उनको तो हर जगह प्रोटोकॉल मिलता था, हर प्रोग्राम में, हर नाथवां, क्योंकि अल्लाह ने उनके गले में अलग ही सुर था उनका जी, अलग ही वो माशाल्लाह जगह लगाते रहे। कभी आपने उनको नहीं सुना अपने वक्त में? बिल्कुल सुना। मेरे नज़र में तो उस वक्त जो फेमस थे वो यही थे। अच्छा। मैं तो ये नाम ही फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। अच्छा, खुर्शीद, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी इज्जतों से नवाजा और बहुत बड़ा नाम है। अवैस रज़ा कादरी साहब का नाम बहुत ज़्यादा है, उनको भी हमने बहुत फॉलो किया जी। वो 2000 के बाद, सन 2000 के बाद अवैस रज़ा कादरी साहब का नाम कुछ ज़्यादा मार्केट में इन हुआ। लेकिन उनसे पहले अगर हम बात, सारे नाथवां जो भी हुजूर की सना करते हैं, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तों से नवाजा है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, सबका ये सिलसिला रहा है। जिसने ज़्यादा मेहनत की वो ज़्यादा बुलंदियों पर चला गया, उसको अल्लाह ने रूज अता फरमाया। जिसने थोड़ी कम मेहनत की वो भी बस साथ साथ लगा रहा, साथ साथ चलता रहा। आजकल जो नाथवानी का निज़ाम है, जो नाथवानी का सिलसिला है, मैं सैयदा निज़ामी साहिबा आपसे जानना चाहूँगा, फिर मैं इंशाअल्लाह औरंगज़ेब भाई से भी जानूँगा, ये इसके अंदर इतना बिगाड़ क्यों आ गया? इसकी क्या वजह हो सकती है, आप क्या समझती हैं? इस्लाम से दूरी, और हमारे माशरे में जो नेट वगैरह इतना आ गया है, उसमें आप देखें कि नातों का कोई इतना वो नहीं है, किसी नात को इतनी प्रिविलेज हासिल नहीं है। बाकी आप मुख्तलिफ़ चैनल्स देखें, हर तरह का आपको मिल जाएगा, और लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते नातों के चैनल को। सही है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ख़ुद अपना जो है सब्सक्राइब, बहुत रिक्वेस्ट मैं सबसे करवाती थी कि सब्सक्राइब करें। गानों के चैनल्स और ऊट पटांग चीज़ों को लोग बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं, और लेडीज़ जो हैं, वो ख़वातीन जो है नात खान, वो बहुत कम है मेरे ख्याल में। ये आपका कहना है? वैसे अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा है इस वक्त सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं। का जो लेवल है, और जो एक और थी उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस लेवल का अभी तक मुझे कोई नज़र, हुरिया रफ़ीक का है नाम माशाल्लाह काफ़ी, लेकिन उसके बाद अब मुझे कोई इतना नज़र नहीं आ रहा। उम्मे हबीबा, हाँ उम्मे हबीबा, ताविंदर लारी, नाम इतने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन ये कि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, अब सबके बंदा नाम नहीं भी ले सकता। अच्छा, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, क्या वजह है बिगाड़? वाकई में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ गया, क्या इसकी क्या मेन वजह हो सकती है, आप क्या समझते हैं? देखें, जैसा कि फरमाया, बिगाड़ की वजह यही है कि सोशल मीडिया के एक्टिव होने से जो है ना, वो हर तरफ से, जैसे आपने देखा ना यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो वही चीज़ नात के ऊपर भी है, हर तरफ से चीज़ें आ रही हैं। नेट नहीं था तो हम लोग सिर्फ पीटीवी देखते थे जी, और पीटीवी में ये चीज़ें हमारे मजहबी त्योहारों के मुताबिक, जैसे रमज़ान में नाते, मुहर्रम में नाते, और इस तरह से नाते नाते हम सुन के आदी हो गए थे नाच पढ़ने के। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जब ये आते हैं दिन, तो वो बंद करके नेट पे लग जाते हैं, और नेट पे वो वही चीज़ें देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल ये हकीकत पर मबनी है। बट मोबाइल हमारे हाथ में होता है, बटन हमारे हाथ में, फिंगर्स हमारी हैं, टच हमारे हाथ में, तो इसको हमें किस तरह इस्तेमाल करना है ये हमें जानना है। और ये जानने के लिए हमें अपने सीनियर्स के पास, अपने असातिज़ा के पास, अपने उलमा के पास बैठना होगा। वही हमें गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सीधी राह पर चलना है तो अपनी फिंगर्स को, अपने टच मोबाइल को, अपने इस्तेमाल को एक लिमिट में रखना होगा। जहाँ तक रही बात, हम बात सिर्फ नात की करें, मैं और तरफ नहीं बढ़ रहा। नात की जहाँ तक बात है, तो मुझे जहाँ तक लगता है नात में बिगाड़ इस वजह से आ गया है कि हर कोई में लगा हुआ है, हर कोई अपना में लगा हुआ है। अगर मेरा चैनल है तो मैं चाहूँगा मेरा ही चैनल दिखाया जाए, और दिखाया जाने के साथ साथ फेमस हो मेरे पड़ोसी का, मेरे सामने वाले का, चाहे वो मेरा उस्ताद ही क्यों नहीं है, उसका चैनल भी सामने ना आए। जब हम में लग जाते हैं तो हम खराबी की तरफ जाते हैं। फिर हम किसी एक सनाखा को लेकर बैठ जाएंगे, उसी की नकल करने की कोशिश करेंगे, उसी को कॉपी करेंगे, बाकी सनाखानों को हम मानेंगे नहीं, कौन है मैं नहीं जानता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर सनाखा को हमें सुनना चाहिए, हर अच्छा पढ़ने वाले को कॉपी करना चाहिए। कोई एक कॉपी आपकी ज़िंदगी को संवार देगा, अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। औरंगज़ेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं गुजारिश
گزارش کروں گا جناب اورنگزیب صاحب سے کہ آپ کی آواز ہو اور ہم مدینے کی گلیوں کے تصورات میں ہم گم ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا. دیدار کے قابل ہی کہاں میری نظر ہے، کیا بات ہے. دیدار کے قابل ہی کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت پہ میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم
خفا ہے مناکلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے کیا بات ہے، مناکلا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، بوبکر سے خزانے کرب و بلا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب کسی نعت خواں کو موقع مل جائے نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ پھر مائک نہیں چھوڑتے، لیکن میں نے نوٹ کیا پچھلے پروگرام میں بھی اس میں بھی کہ آپ بہت مختصر سا پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ٹائم شارٹ ہے۔ اچھا، ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مطلب بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہیں یار میں چاہتا ہوں بس مختصر پڑھوں، اچھا پڑھوں، صاف ستھرا پڑھوں، ان میں بھی شامل ہوں۔ میں کہیں بھی کسی پروگرام میں جاتا ہوں یار پڑھ لو یار، نہیں بھائی، اصل میں بعد میں کوئی پوچھے میں کہتا ہوں یار مختصر پڑھنے کی عادت ہے، تھوڑا پڑھو، صاف ستھرا پڑھو، ایسا ہی ہے کچھ یا ہم کچھ لوگ اور ذہن میں؟ جس چینلز میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ صرف ہمیں ایک ہی انترا کہا جاتا ہے کہ ٹائم شارٹ ہے، آپ ایک ہی انترا کریں، اور بڑا زیادتی کرتے ہیں، ویسے نعت زیادہ پڑھانی چاہیے ان کو۔ اچھا جی، ویسے کیونکہ بہت سے چینلز پر پورا کلام پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے ہر سنخواہ کو، بہت سے چینلز پر ایسا ہوتا ہے ٹائم کم ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ایک اسائی ایک انترا، ہمارے یہاں ایسا ہے، ٹائم کم ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ نعت خواں کو پراپر ٹائم دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی آواز میں، سر میں، سرور میں، جذبے میں، علم میں، عمل میں بہت برکت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا۔ اچھا اورنگزیب بھائی، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں، ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، آپ کا کلام ہوگا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح، اس سے پہلے میں اپنے گیسٹ صاحبان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ سیدہ نظامی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اورنگزیب صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہیں کا ہے اسم احمد، قرار بے تابعوں کو آیا، قرار بے تابعوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد، حبیب رب درود بھیجا ہے خود خدا نے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے،
کبھی وہ محبوب کبریا تھے، کبھی وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد حبیب رب۔ اسی تمنا پہ جی رہا ہوں، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں کیا خوبصورت، سبحان اللہ۔ سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد حبیب رب العلا محمد، شفیع روض جزا محمد۔